ٹاسک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جب اپنی بجٹ تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب میں کسی چور ڈاکو اشتہاری قاتل کو اب گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ہوگی. تو ایک ان کا پہلے آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر صاحبہ کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے ستھرا پنجاب. تو اب ستھرا پنجاب کے بعد سدھرا پنجاب جو ہے اب وہ نیا پروگرام شروع کیا گیا ہے جس میں جو کئی سالوں سے کن ٹوٹے غنڈے اشتہاری جو بنے سی سی ڈی آپ نے اس کی کارکردگی کے چرچے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی. اور اس میں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے جن کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے وہ جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی حلف دے رہے ہیں اور وہ مساجد میں جا کے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں. تو یہ بہت ایک نیا چینج ہے جو اس ادارے کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو آیا ہے. پنجاب میں جرائم میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کمی آئی ہے. لاہور جیسا جو شہر ہے اس کے اندر 68% کرائم ریٹ میں کمی آئی ہے اور یہ سدھرا پنجاب کے ذریعے جو ہے ابھی آپ نے ایک رپورٹ پہلے بھی کچھ دن پہلے آئی جس کے اندر لنڈن نیو یارک سڈنی سے بھی جو ہے محفوظ پنجاب کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا. کچھ جو بڑی چیزیں ہیں جو میں سی سی ڈی کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ چکوال، بھکر، چنیوٹ، لودھرا، نارووال، حافظ آباد اور گجرات جو ہے یہاں پر پچھلے 3 دن میں 0 ڈکیتی اور رابری ہے. یہ کچھ ایسے اضلاع تھے جو مشہور تھے چوریوں اور ڈکیتیوں کے حوالے سے. ان تمام اضلاع کے اندر جو ہے وہ 0 جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے. گجرات میں کل رات کو ایک جو ہے وہ تھیفٹ کا کیس رپورٹ ہوا ہے. پچھلے 3 دن گجرات کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے کرائم ریٹ نیچے جا رہا ہے. لاہور میں جو ہے اس کے اندر 43.3% ڈکریز ہے. گجرانوالہ میں 23.53, گجرات میں 61.54, فیصل آباد 26.81 اور ملتان میں جو ہے وہ 50% کے قریب جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے. اور یہ ڈکیتی اور رابری کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو اپریل میں بائی دا وے یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپریل کے اندر ان کا لا پاس ہوا تھا سی سی ڈی جو محکمہ ہے بنانے کے لیے اور انہوں نے اپنا آپریشن جو ہے وہ لاسٹ ویک آف مئی سے شروع کیا تھا. تو یہ 1-1.5 مہینے کی کارکردگی ہے جو آپ کو سی سی ڈی کے طور پر نظر آ رہی ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سی سی ڈی بالکل جیسے آپ نے امریکہ کے اندر ایف بی آئی ایک وہ تو فیڈرل ایجنسی ہے جیسے وہ ایجنسی ہے اسی طرز پر اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے پروونشل ایجنسی ہے اور اس کے اندر جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کی بڑی کیٹیگورک ڈیسیژن ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے. سو جو ہمارے ایک ایم این اے صاحب بھی ہمارے پارٹی کے کچھ لوگ بھی ان کے بھی جو ہے وہ جو ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات کیے گئے ہیں جو اسلحہ لے کر گھوم رہے تھے اور پارٹی کے کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دوسرا جو اشتہاری ہے جو پروکلیم افینڈرز ہوتے ہیں وہ جو ہے ٹوٹل 1509 جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. 1509 وہ اشتہاری جو سال ہا سال سے غائب تھے جن کو کوئی پکڑنے کی شاید جرت نہیں کرتا تھا ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے. اور جو 614 بچے جو ہیں وہ ریکور کرائے گئے ہیں ان لوگوں سے جو ان بچوں سے ہر طرح کا برا کام لے رہے تھے. بچے گھروں سے بچھڑے ہوئے تھے, ان کا مس یوز ہوتا تھا. تو یہ سی سی ڈی ہے, یہ چھوٹے مقدمات کے لیے نہیں ہے. سی سی ڈی ہے ایک تو بڑے مقدمات جو ہیں وہ ریکور کرائے گئے ہیں ان لوگوں سے جو ان بچوں سے ہر طرح کا برا کام لے رہے تھے. بچے گھروں سے بچھڑے ہوئے تھے, ان کا مس یوز ہوتا تھا. تو یہ سی سی ڈی ہے, یہ چھوٹے مقدمات کے لیے نہیں ہے. سی سی ڈی ہے ایک تو بڑے مقدمات جو ہیں تھیفٹ ہے, رابری ہے, قتل کے, دہشت گردی کے جو معاملات ہیں. اور یہ اس کو آپ ایک جو پنجاب کی پریمیئر ایجنسی کہہ سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. سو ان کی انویسٹیگیشن جو ہے یہ فائنل ہوتی ہے اور اس کے اوپر مزید کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. اس وقت روڈز جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز تھیں کہ کوئی بھی روڈ جو ہے وہ یہ نہ کہا جائے کہ جی یہاں سے گزرا نہیں جا سکتا
یہ بہت خطرے والی روڈ ہے، یہاں پر جو ہے وہ بدماشوں کا قبضہ ہے. الحمدللہ تمام روڈز کو کلیئر کرا دیا گیا ہے، اور مائنورٹیز اور مارجنائزڈ جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، یہ ان کو جو ہے یہ CCD جو ہے یہ کور کرتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ میں نے اس حوالے سے کرنی تھی کہ محرم الحرام کے دن تھے، لیکن جو ایک فتنہ گروپ ہے اس ملک کے اندر جس کا کام ہی صرف پروپیگنڈا اور فیک خبروں کو پروموٹ کرنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایک آڈٹ رپورٹ کا بہت واویلا مچایا. اور اس آڈٹ رپورٹ پہ پہلے میں نے فیصل آباد میں جب پریسر کی تھی تو میں نے اس پہ وہاں پہ تھوڑی سی بات کی تھی. لیکن اس آڈٹ رپورٹ پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور ہمارے جو ہیں وہ بھی بغیر پڑھے اور بغیر اس کو جو ہے وہ دیکھے اس کے اوپر تبصرے فرما رہے ہیں. بائی دا وے انصار عباسی صاحب جنہوں نے یہ رپورٹ جو ہے اس کے اوپر لکھا تھا، ان کا خود کا ٹویٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میری اس آڈٹ رپورٹ کو پڑھے بغیر اس پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں اب اس آڈٹ رپورٹ کی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ 10 کھرب کا ڈاکہ جو ہے وہ مارا کس نے تھا. اور یقیناً مجھے جو 100% جو جعلی انقلابی یوٹیوبر دانشور بیٹھے ہوئے نا سوشل میڈیا کے اوپر، کسی نے نہیں پڑھا، کسی کو نہیں پتا. اور اگر پڑھا ہے تو شرمندگی اور بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آ رہی کہ اس میں کچے چھٹے جو ہیں وہ ان کی اپنی حکومت کے ہیں. جس میں ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے ناخلف اولاد جو بیگ بھر کے لے کے گئی تھی باہر، وہ اس کے اوپر اچھل رہا ہے. اور حالانکہ یہ اس کا کچا چھٹا ہے. اس پورے پنجاب کے اندر جو فرا گوگی اور پنکی پیرنی نیکسس تھا جو اس بھگوڑے کے ساتھ مل کے، یہ اس کے اوپر بات ہے. یہ اس آڈٹ رپورٹ کے اندر 12 پیراگراف جو ہیں وہ مشکوک کہے گئے ہیں، جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ سرکاری پیسوں کو جو ہے پنجاب بینک کے اکاؤنٹس کی بجائے کمرشل بینکس کے اکاؤنٹس میں رکھا گیا. اور وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کمرشل اکاؤنٹس میں کیوں رکھا جاتا ہے، چونکہ وہاں سے پھر جتنے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں اتنا لین دین ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ کنیڈ کالج ہے، UET بہاؤالدین یونیورسٹی ہے، غازی یونیورسٹی ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ہمارا DGPR پچھلے دور کا، اس کے پیسے بھی وہیں رکھے گئے، پنجاب آرٹس کاؤنسل کے بھی. اس کے بعد مختلف PKLI یہ تمام جو ہے، اور یہ 21 سے 23 تک کی رپورٹس ہیں جس کے اوپر یہ تمام بے ضابطگیاں جو ہیں یہ ہائی لائٹ کی گئیں. اور آڈٹ رپورٹ نے یہ پوچھا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ پنجاب بینک کی بجائے کمرشل بینکس میں کیوں رکھوائے گئے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی سیٹنگ ہوتی ہے، اور جو یہ کرتے رہے ہیں ساری زندگی ان کو پتہ ہے کہ یہ سیٹنگ جو ہے یہ کیوں کرتے ہیں. اس کے بعد جو صفحہ نمبر 92 ہے 92، اس کا پیرا نمبر 12، اور پھر صفحہ نمبر جو ہے 87 اور 96 بڑا کلیئر ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار اور پرویز الہی کے دور حکومت میں کمرشل بینکس جو ہیں ان سے گندم کے عوض پیسے اٹھائے جاتے رہے. اور اس کا قرضہ پلس سود جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے پچھلے سال جب جو ہے حکومت سنبھالے، ان کو 2-3 مہینے ہوئے تھے، انہوں نے آتے ہی جو ہے اربوں روپے کا، سینکڑوں ارب کا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، میں ریکارڈ نہیں کرنا چاہ رہی، جو مجھے یاد ہے میری یادداشت کے مطابق، جو ہے وہ اس کو سینکڑوں ارب روپے کے انہوں نے جو ہے وہ قرضہ جو انہوں نے لیا گندم کے عوض، وہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے خود آ کے پے کر دیا. تو کھا کون گیا؟ کھا گئے عثمان بزدار، پنکی گوگی پیرنی، اور اس کے ساتھ جو ہے پرویز الہی. اور سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اس مریم نواز سے. اس کو کہہ رہے ہیں جس نے آ کے ان کے کھاتے جو انہوں نے کھولے ہوئے تھے پنجاب کی عوام کے مفاد میں ان کھاتوں کو کلیئر کیا. اور یہ تمام قرض جو ہے 2018 سے 23 کے درمیان لیا گیا، اور کسانوں کے نام پہ قرض لیا گیا، اور کسانوں کو سبسڈی نہیں دی. اور بے شرموں کی طرح یہ کسانوں کے نام کے اوپر ان کو اشتعال انگیزی دلاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں آؤ ذرا آ کے جو ہے حکومت کے خلاف احتجاج کرو. کہ لیے الحمدللہ کسان جو ہے ان کی کسی بھی اشتعال انگیزی کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے. اور جو بھی ریلیف چیف منسٹر صاحبہ نے کسان کارڈ کے ذریعے، گرین ٹریکٹر سکیمز کے ذریعے، سپر سیڈرز کے ذریعے، میکنائزیشن کے ذریعے، 4 ایگریکلچر مالز جو ہے جو اب انوگریٹ ہو رہے ہیں، ان سب کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں نے، کسانوں نے چیف منسٹر صاحبہ کی اقدامات کو جو ہے وہ سراہا. اور یہ پورا دورانیہ جو ہے یہ تحریک انصاف کے دور کا ہے، جس کو جو ہے یہ مریم نواز کے سر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے دور کا کوئی بھی جو ہے آڈٹ رپورٹ ابھی تک
نہیں آئی ہے، اور کوئی بھی آڈٹ رپورٹ آئے گی اگر اس کے اندر کوئی بھی اگر بے ضابطگی ہوئی، اول تو اس دور حکومت میں ٹرانسپیرنسی سب سے بڑا جو ہے وہ ٹریڈ مارک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب رپورٹس بنتی ہیں تو کچھ بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوتی ہے اور وہ بے ضابطگیاں جو ہے وہ کلیئر کر دی جاتی ہیں، بٹ یہ بے ضابطگی نہیں ہے، یہ چوریاں اور ڈکیتیاں تھیں کہ آپ کمرشل بینکوں میں پیسے رکھوا کے پیسے لے رہے تھے ان سے، آپ کسانوں کے نام کے اوپر گندم میں پیسے رکھوا کے آپ پیسے لے رہے تھے، اور یہ آڈٹ رپورٹ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ اور ان ہماری جو پنجاب حکومت ہے چیف منسٹر صاحبہ کی، اس کے اندر کوئی بھی قرضہ گندم کے حوالے سے ہو یا یہ اس قسم کی جو 2 نمبریاں ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ جو 10 کھرب کا جس کی بیسکلی زیادہ بات ہو رہی ہے، یہ اس گندم سکینڈل کی بات ہے، جس کے آپ کو پتہ ہے سکینڈل میں بہت لمبے چوڑے نام بھی آئے تھے، سکینڈل ایک بہت دفعہ اس وقت ریز بھی ہوا تھا، اور اس پر بھی جو ہے وہ جواب دینے کی بجائے یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ چیف منسٹر صاحبہ سے جواب مانگتے ہیں۔ دوسرا ایک اچھی خبریں ہیں کچھ جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کل چیف منسٹر صاحبہ نے جو ایجوکیشن کے اوپر ریفارمز کی اور ان کے نئے انیشیٹو سال کے جو ہیں اس کے اوپر میٹنگ کی، اور انہوں نے جو ہے اسکول کے طلباء کے لیے تمام اسکولوں کے لیے جو ہے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ سہولت متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو ریفارمز ابھی تک جن کو کہا گیا کہ جی یہ بیچ دیے ہیں اسکولز، ان کو جس کو آؤٹ سورس کیا گیا، اور پی ایچ ڈی بچے ہیں جنہوں نے اپنے بہن بھائیوں نے مل کر یا باپ بیٹے نے مل کر یا میاں بیوی نے مل کر جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے وہ اسکولز اڈاپٹ کیے، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی 60,000 کے قریب جو نئی جابز کریٹ ہوئی ہیں، کہ وہ اسکول جہاں پر انرولمنٹ اس لیے نہیں ہوتی تھی بیکاز وہاں پہ ٹیچر نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ سہولیات نہیں ہوتی تھیں، ایک تو ان تمام اسکولوں کے اندر جتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ پوری کر کے دی گئی ہیں، نئے جو ہے وہ اسکول کے اندر کمرے بن رہے ہیں، اور اب وہ جو جن کو بڑا واویلا کیا گیا ان اسکولوں کی حاضری اس وقت الحمدللہ 99% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ 30 لاکھ کے قریب نیا بچہ انرول ہوا ہے ایک سال کے اندر، جس کو چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے اگلے 5 سال کا روڈ میپ دیا ہے کہ آؤٹ آف اسکول کوئی بچہ جو ہے وہ باہر نہیں رہے گا، اور اساتذہ کی حاضری جو ہے اور ان کی جو تعداد ہے اس کو 114% اس میں اضافہ کیا گیا ہے، جہاں ٹیچر ہوتے تھے 2 یا 3، آج وہاں الحمدللہ 12 سے 13 ٹیچرز موجود ہیں، اور وہ جو ہے وہ اسکولوں میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا جو ان کے دل کے بہت قریب ہے، اپنی چھت اپنا گھر، جس کے تحت جو ہے وہ 50,000 گھر، یہ میں 3 دن پہلے کی رپورٹ بتا رہی ہوں بیکاز ڈیلی اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، 50,000 گھر جو ہے ان کے لیے قرضے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیے گئے، اور ہزاروں گھر اس وقت تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ اسی منصوبے کو کاپی کرتے ہوئے جو ہے وہ خیبر پختونخوا نے جو ہے وہ احساس گھر پروگرام شروع کرنے کا جو ہے اعلان کیا ہے۔ بائی دا وے یہ اچھی بات ہے، اس کو میں کرٹیسائز نہیں کر رہی، لیکن جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے، مریم نواز شریف صاحبہ کے منصوبوں کو نقل کرنا اور ان کو نقل کر کے امپلیمنٹ کرنے سے سندھ میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں اگر لوگوں کی بہتری ہوتی ہے تو اس میں خوشی کی بات ہے، لیکن چیف منسٹر صاحبہ کا جو پروگرام ہے وہ اس میں 50 ارب روپے سے زیادہ کا ہے، اور انہوں نے اللہ جانے پیسے رکھے ہیں کہ نہیں، میں نے کہیں پڑھا کہ شاید 4 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، اور اس میں کچھ چند 100 گھر یہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ کرے وہ گھر بن جائے۔ بائی دا وے آج وہ سوات واقعے کی رپورٹ، انکوائری کمیٹی کی رپورٹ بھی آج آنی تھی جو نہیں آ سکی، اور وہ کیوں نہیں آ سکی، کیوں نہیں آئے گی، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس کی یہ ویسے منصوبوں کا نقل مار لیتے ہیں لیکن پھر وہ پورے کرتے بھی نہیں ہیں۔ تعلیم کارڈ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا، انہوں نے اپنا 1 ایئر کا جو ایک وہ شروع کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے دیکھیں نا ہم نے یہ اتنے کام کیے ہیں، اس میں تعلیم کارڈ، اور تعلیم کارڈ شروع کب ہونا ہے 2027 سے، اور اس وقت تک آپ تعلیم کارڈ جو ہے اس کا صرف انتظار کریں، وہاں کے جو بچے ہیں وہ صرف انتظار کریں۔ پنجاب میں جو ہے بچوں کو جو ہے وہ ہونہار اسکالرشپس بھی دیے گئے ہیں، ان کو لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں، بائکس دی گئی ہیں، اور سندھ حکومت جو ہے اس نے بھی کسان کارڈ کی طرح جو ہے وہ ہاری کارڈ جو ہے وہ شروع کیا ہے، خواتین کو وہ اسکوٹی دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو عوام کے پیسے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ خرچ ہوں، نہ کہ دھرنوں میں اور جلوسوں میں اور فساد کے لیے استعمال ہو۔ شکریہ۔